جب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر کا دوسرا لیکچر ہے، تراویح کے بعد جو خلاصہ چلتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ میں پھر اپنی مسجد میں تراویح کے لیکچر اسٹارٹ کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام حرم نے جو تراویح پڑھی ہے اس میں دوسرا پارہ پڑھا ہے، اور زیادہ تر مسجدوں میں دوسرا پارہ ہی پڑھا گیا ہے۔ دوسرے پارے کی جو ابتدا ہے وہ تحویل قبلہ سے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو اس پہ یہود و نصارہ کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات ہوئے تھے کہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی فضیلت بیان کی، اور اس پارے میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ بھائی اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا رخ جو ہے مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو پہلے اللہ نے حکم دیا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، تو مسجد اقصیٰ کی طرف کر لینا چاہیے۔ اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ تو تمہیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم مان کے چلنا ہے، جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اہم آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، وہ جب ٹینشن میں اور پریشانیوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاس پریشانیوں سے بچنے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹرز یا میڈیسن یا ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں جو ان کو مختلف طریقوں سے گائیڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی تمہارے پاس تو صبر اور نماز ہے، کیسے تم صبر کرو یہ سوچ کے کہ اس کا مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام پر کتنی پریشانیاں آئی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا تو بہت نیکیاں ہوں گی، وہ کہے گا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، میرا جو نیکیوں کا ترازو ہے وہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے تجھے فلاں موقع پر مصیبت پہنچی تھی، تو نے صبر کیا، پھر مصیبت پہنچی تو نے صبر کیا، تو یہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو کہے گا کہ کاش میری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی کو لگتا ہے نا، اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ٹینشن میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ تو ہمیں ملے گا نہیں، تو یہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو اسی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں وہ، جب یہاں پریشانیوں میں آتے ہیں تو پھر خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں۔ مسلمان کو پتہ ہے بھائی جو مصیبت بھی آ رہی ہے وہ خود بخود نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے نعم البدل عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز اللہ نے بتائی نماز۔ آپ عبادت میں دل لگائیں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اپنے غموں میں پریشانیوں میں دعائیں کریں، اس سے انسان کو بہت زیادہ تسلی ملتی ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بھائی ہمیں جب کوئی غم ہوتا ہے نا تو ہم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کم از کم یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے فائل جو ہے اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے۔ دیکھیں جب کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہو، کوئی پروجیکٹ آپ نے منظور کروانا ہو کسی ٹھیکیدار نے، تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے فائل تو جمع کرا دی، اب جو میرے بس میں تھا وہ ہو گیا ہے، تو اب دیکھیں آگے گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، آپ نے حکومت کا تو پر اعتماد عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی کام بناتی ہے کبھی نہیں بناتی، لیکن جب آپ دعا مانگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنا غم اللہ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پھر تسلی ہو جاتی ہے جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب اللہ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ تو یہ آپشن بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دی ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اسے کوئی غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، کامیاب کر دیتے ہیں۔ خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے، اس پہ بھی اللہ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ فرمایا لیس ذلک الا للمؤمن، یہ آپشن اور یہ مزے اللہ نے صرف مومن کے رکھے ہیں، غیر مسلم ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو یہ اس پارے کی اہم آیت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غموں سے بچنے کے لیے دو اور بھی ہمیں باتیں بتائی ہیں۔
تاکہ ٹینشنوں میں ہم ان باتوں کو سوچ کے غم ہمارا ہلکا ہو جائے۔ ایک بات تو کیا بتائی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کے، بھوک دے کے، کبھی مال کا نقصان، کبھی جانوں کا نقصان، کبھی تمہارے پھلوں کا نقصان۔ تو مختلف طریقوں سے نقصان ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو یہ سمجھے کہ میرے لیے جنت بن گئی، اب ساری خواہشات میری پوری ہوں گی، ایسا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ ہمیں بعض دفعہ لوگ خوش نظر آتے ہیں کہ ان کی تو ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، ایسا ہے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو میں آزماؤں گا، ہاں جو صبر کریں گے اس میں اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت کی زندگی دے، غموں سے پریشانیوں سے بچا کے رکھے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے۔ اور دوسرا اللہ نے نسخہ بتایا کہ صبر کا طریقہ کیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں۔ انا للہ کا مطلب ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ظاہر ہے ہماری مرضی نہیں چلے گی، غلام پر آقا کی مرضی چلتی ہے، تو جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اگر ہماری چاہت پہ اللہ نے رکھ دیا ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص کروڑ پتی ہوتا اور ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں بھائی، اور انا الیہ راجعون، ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو وہ اس کا ہمیں بدلہ بھی دے دے گا۔ تو جب اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کی چلے گی، اور وہ اللہ ظالم آقا نہیں ہے، ظالم بادشاہ نہیں ہے، بلکہ جو ٹینشن دے رہا ہے اس کا متبادل ہمیں دے گا، اس کے بدلے میں ہمیں خوشی دے گا۔ تو یہ اللہ نے اس میں صبر کا ایک بہترین نسخہ بیان کیا۔ اور اسی پارے میں توحید کو بہت اہتمام سے بیان کیا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کے وجود کو ماننے والے اور ایک ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے۔ میجورٹی اللہ کو مانتی ہے، خدا کو مانتی ہے مختلف ناموں سے۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے، کوئی مزاروں کے سامنے جا کے مانگ رہا ہے ان سے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ہمیں ایک اور حکم بھی دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں زمین میں وہ کھاؤ۔ یہاں کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی چیز ملے کھا لیا کرو، بلکہ اس کے کھانے کو حلال سمجھو، عقیدتاً کھاؤ، یعنی عقیدہ میں اس کو حلال سمجھو۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اسلام نے دیا ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جب تک اللہ کسی چیز کو حلال نہ کرے ہم حرام نہیں کر سکتے، اور جب تک حرام نہ کرے ہم حلال نہیں کر سکتے۔ آج لوگوں نے دینداری کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ بالکل ننگ دھڑنگ سا ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں اور کھانے کو کچھ نہ ہو اس کے پاس، یہ بہت نیک بزرگ ہیں، یہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اور کسی بزرگ کو کباب پراٹھے کھاتے ہوئے دیکھ لیا، لینڈ کروزر میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا، تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کوئی مولوی ہیں، یہ کوئی نیک ہیں، یہ تو عیاشی کر رہے ہیں۔ تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا، کھانا تو ایک علامت کے طور پر، اس لیے تمام مفسرین اس آیت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے استعمال کو اللہ نے حلال کر دیا تو اس کو حلال ہی سمجھو۔ تو اپنی طرف سے آپ دین کا ایک معیار نہ بنائیں کہ یہ لائف اسٹائل ہوگا تو دیندار ہوگا، یہ والا اسٹائل دینداری والا نہیں ہے، نہ۔ تو ہمیں پیغمبروں میں مالدار پیغمبر بھی ملتے ہیں، غریب پیغمبر بھی ملتے ہیں، صحابہ میں مالدار بھی ملتے ہیں، غریب بھی ملتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری دولت کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اگر دولت میں کسی نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، غربت میں کسی نے صبر کر کے اللہ کو راضی کیا ہوا تو اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہ دولت بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور جو ہے اچھی غذائیں کھانا، مرغوب غذائیں کھانا، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے گا، اس کو ہاں جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرے۔ کوئی عالم اگر ناجائز کام کر رہا ہے تو پھر اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ نے اس کی پابندی لگائی ہے۔ تو یہ مشرکین کے اندر بھی ایک عیب تھا کہ خام خامے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اپنے جو ہے نا جعلی معبودوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو خام خامے آپ اپنے اوپر کوئی بھی چیز حرام نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے،
صحابی آئے حضرت عائشہ کے پاس اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا ایسی ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ اور ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ گوشت ایک لذیذ چیز ہے۔ ایک نے کہا میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، میں نمازیں ہی پڑھتے رہوں گا۔ اس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ شدید ناراض ہوئے، تو فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اس قرآن کا اور اسلام کا ایک اہم حکم ہے کہ اللہ کے حرام کو جیسے حرام سمجھنا فرض ہے، ایسے ہی حلال کو حلال سمجھنا بھی فرض ہے۔ گمراہی کی جو اصل وجہ ہے نا وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید، قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا اس کو فالو کرو، کہتے ہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے تھے وَلَا يَهْتَدُونَ، اور خود بھی گمراہ تھے، تو باپ دادا جاہل تھے پھر بھی ان کو فالو کرو گے، تو اس لیے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا یہ کامیابی نہیں ہے، قرآن و سنت پہ اور صحابہ تابعین کے طریقے پہ چلنا کامیابی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس آیت کو غلط فٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، کوئی اگر ان کو فالو کر رہا ہو تو اس پہ بھی آیت فٹ کر دیتے ہیں، تو یہ آیت ان پہ فٹ نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں تو قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اپنے سے زیادہ علم والوں سے پوچھو تم، تو ائمہ مجتہدین تو اہل علم میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا میں تو عقل ہی نہیں تھی اور خود گمراہ تھے، تو عقل والے ہوں اور گمراہ نہ ہوں تو پھر ان کو تو فالو کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو عامی آدمی نے تو انسان ہی کو فالو کرنا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ جس انسان کو فالو آپ کر رہے ہیں وہ انسان ہدایت پر ہے یا نہیں۔ اگر وہ عالم ہے اور ہدایت پر ہے تو پھر اس انسان کو آپ فالو کریں، اور اگر وہ جاہل ہے اور خود اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید ہے جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی صورت میں اسلام کے احکام کو، جیسے کل جو ہمارا لیکچر گزرا تھا نا اس میں اللہ نے بیان کیا تھا، تو یہاں بھی دوسرے پارے میں کسی اور عنوان سے بیان کیا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ ہیں کیا، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ قبلہ چینج کر دیا، قبلہ چینج کر دیا۔ اللہ نے کہا اگر کر دیا تو کر دیا نا، یہ اللہ کا کام ہے نا، تو اس لیے پھر اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کن چیزوں کا نام ہے؟ من آمن وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سب سے پہلے اطاعت میں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان۔ تو لبرل اور سیکولر نہ بن جاؤ تم کہ بس سائنس ہی کو سب کچھ بنا لیا، اور جو تاریخی حقائق ہیں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، اور آج بھی دنیا کی اکثریت ان پیغمبروں کے وجود کو اور ان کے دعووں کو مانتی ہے، تو ان پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ، ان کی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے بلکہ اعمال بھی اختیار کرو، اور اعمال میں اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔ کافر بھی مال خرچ کرتا ہے، اسٹیٹ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ اس کے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کافر مال خرچ کرتا ہے۔ دنیا میں غیر مسلم بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تم نے جو مال خرچ کرنا ہے آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کافر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تو تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے اسلام کے احکام میں عقائد کے بعد سب سے پہلے انفاق کا تذکرہ کیا ہے، خرچ کرنا۔ کبھی قرآن نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے، خرچ کرنے کو بعد میں، کبھی خرچ کرنے کو پہلے اور نماز کو بعد میں، تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ تو کنجوس آدمی کا اسلام میں کوئی جو ہے مقام نہیں ہے، اور اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں کنجوسوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، ہمیں ہمیشہ سخی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آت المال، مال خرچ کرے گا، تو کس بیس پہ خرچ کرے گا؟ علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کہاں خرچ کرے گا؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر سب سے پہلے۔ یہ آیت کل بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ
جو رشتے محبوب ہیں نا انسانوں کے لیے، وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، تبھی قرآن والدین کو الگ سے ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ والیتامى، پھر یتیموں پہ خرچ کرے۔ کل بھی اس جیسی آیت آئی تھی کہ یتیم اگر رشتہ دار بھی ہو تو اس کا ڈبل حق ہے۔ والیتامى والمساکین، اور عام غریبوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پہ، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ یہاں مانگنے والوں سے وہ مانگنے والے مراد ہیں، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مستحق ہوں، پیشہ ور بھکاری جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مخالفت منقول ہے، کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بلا وجہ بھیک دے دے کے اپاہج بنائیں۔ ہاں، جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، تو بعض دفعہ وہ مانگ بھی لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان پہ خرچ کرو۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو غلامی کے طوق سے نجات دلانے میں۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ غلام کے مالک کو پیسے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا بھئی یہ غلام مجھے دے دو، وہ دے دیتا تھا، پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا غلام اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا بھئی میں اتنے پیسے دے دوں گا کما کے تو مجھے آزاد کر دینا۔ تو جب کوئی غلام ایسا ایگریمنٹ کر لیتا تو پھر قرآن حکم دیتا کہ اس کی مدد کرو تم، اگر کسی نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو غلامی کو آزاد کرانے میں پیسہ خرچ کرو۔ آج اس آیت پر اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ غلام تو اب ختم ہو گئے دنیا میں، لیکن غلاموں جیسی زندگی بہت سے لوگ بسر کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، سندھ میں آپ جائیں تو بہت سے لوگوں کو کیا کیا ہے کہ مالداروں نے قرضے دے دے کے ان کسانوں کو سودی قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے۔ ان کو قرضے دے دیے اتنے، اب وہ بیچارے قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے، جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو قرضہ ہی واپس لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے اس قرضے کی بیس پہ ذرا سی بھی خدمت نہیں لے سکتے آپ، کیونکہ وہ بھی سود میں آئے گی۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو قرض کے علاوہ بھی مزید نفع کھینچ کے لا رہا ہے نا، وہ سود ہی میں آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے قرضہ دے دیا یا 1,00,000 روپے قرضہ دے دیا۔ ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے کسی بائک کے میکینک کو نا چند لاکھ روپے قرضہ دیا۔ اب وہ بیچارہ قرضہ ادا کر نہیں پا رہا ہے تو یہ اپنی بائک لے جاتے اور اس سے فری میں ٹھیک کروا کے لے آتے۔ وہ بھی ٹھیک کر دیتا کہ چلو یار اس بہانے مجھے قرضہ چھوڑا ہوا ہے اس نے۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ سود میں آئے گا، وہ آپ کی بائک فری میں جو ٹھیک کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے پیسہ دینا ہے اور ابھی میرے پاس دینے کی قدرت نہیں ہے، تو یہ گریوی میں چلو اس بہانے یہ ٹالتا رہے گا مجھے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے اس کا اپنا قرضہ لیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی بھی طرح سے جب کوئی جس پہ قرضہ ہو وہ مجبور ہو کے اگر آپ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی سود میں آئے گی۔ ہاں، مجبور نہیں ہے وہ، اور نہ اس سے کوئی ایگریمنٹ ہے، نہ وہ کسی طرح سے پابند ہے، پھر اگر کوئی خوشی میں کچھ کر رہا ہو تو وہ تو آپس کی دوستی یاری کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لیکن اگر کسی کو قرضہ دے کے آپ کسی بھی طرح سے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گی یہ بھی چیز۔ تو قرآن کہتا ہے غلامی سے نکالو۔ آج دنیا میں بڑی طاقتوں نے غریب ملکوں کو قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے، تو کسی غریب ملک کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ عالمی طاقتوں کے شکنجے سے نکلے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور اپنے آپ کو مالدار بنانا، اس نیت سے پیسہ کمانا کہ تاکہ میں کسی کا غلام نہ بنوں۔ دیکھیں، جب انسان، میں نے بار بار بیان میں بتاتا ہوں کہ غربت کی 2 قسمیں، ایک وہ غریب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے صحابہ غریب تھے، بہت سارے بزرگان دین زیادہ تر تو غریب ہی تھے، علماء میں اکثریت غربا اور مساکین ہی کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ غربت ہے جو اللہ کی طرف سے، اس میں انسان قصوروار نہیں ہے۔ اس غربت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس غربت میں انسان استغنا میں رہتا ہے، اور اس غربت پہ بڑے فائدے ہیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے، لیکن ایک غربت وہ ہوتی ہے جو اپنی حماقتوں کی بیس پہ ہوتی ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس غربت کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس میں آپ کی غربت سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ کو غلام بناتے ہیں اور آپ سے ایسے کام کرواتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ تبھی ایک روایت میں آتا ہے کاد الفقر ان تکون کفرا او کما ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کی سند پر مجھے زیادہ یعنی تحقیق نہیں ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اس کا مضمون بہرحال ٹھیک ہے۔ یعنی اس حدیث صحیح ہے یا ضعیف، اس کی مجھے ابھی فی الحال تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے حدیث میں کہ فقر جو ہے نا بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔
غریب عورت اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، غریب آدمی اپنا ایمان بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اختیار سے اس زمانے میں مسکین اور غریب بننے کی کوشش کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے انسان جو ہے وہ ایمان کا سودے بازی پر اتر آتا ہے۔ اپنے ملک، ہمارے ملک کا حال دیکھیں جو پاکستان کا اس وقت چل رہا ہے، ہم نے قرضے لے لے کے اپنے آپ کو غلام بنا دیا۔ اب ہم پر ہماری پالیسیاں نہیں، بہت ساری پالیسیاں ہم پر دوسروں کی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ملکوں کو بھی غربت سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے خاندان کو بھی، اپنے آپ کو بھی، تاکہ ہم غلامی کے طوق سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی غلامی پسند ہے، انسان کی غلامی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، یہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی نیکی اس میں منحصر نہیں ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، معاہدہ کر کے اس کو پورا کیا کرو، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہ کیا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جسمانی بیماری ہو یا مالی پریشانی ہو یا میدان جنگ ہو، ان تینوں مصیبتوں میں تم نے صبر کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کسی کا دین چیک کرنا ہونا تو مصیبت میں دیکھو۔ جیسے فرماتے تھے کہ تھرمامیٹر سے بخار پتہ چلتا ہے نا کہ یہ دھوپ سے ماتھا گرم ہے یا بخار سے گرم ہے، تو یہ ایسے نہیں پتہ چلتا ہے، تھرمامیٹر لگانے سے پتہ چلتا ہے۔ تھرمامیٹر بتا دے گا کہ یہ بخار کا گرم ہے، دھوپ کا گرم نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی واقعی دیندار ہے یا نہیں ہے اندر سے، تو مصیبت میں دیکھا کرو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ بوکھلا جاتا ہے، اٹھ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب اس میں یہ دین نہیں ہے۔ اور اگر اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ واقعی اللہ پر اس کا ایمان ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، صرف زبانی دعوے نہیں کرتا اللہ کے وجود کے۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ لوگ ہیں سچے، یعنی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو چونکہ یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی ہے تو اب یہ مومن نہیں ہے، یعنی یہ سچے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ سچے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا، جب اللہ نے کہا تو بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو اللہ نے ان کو جو کہا، اللہ نے ان کو صدقے کا کہا، اللہ نے ان کو زکوٰۃ کا کہا، اللہ نے ان کو نماز کا کہا، اللہ نے ان کو کہا معاہدوں کو پورا کرو، انہوں نے معاہدے پورے کیے، تو سارے احکام پر تو یہ عمل کر رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے کہ یہ ان کو بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کر لیا، کعبہ کی طرف رخ کیوں کر لیا۔ آج بھی بہت سارے مذہبی اسکالر ایسے ہیں جو باتیں بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں، عملی زندگی میں آپ ان کے دیکھ لیں کہ ان صفات میں سے کوئی صفت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے باتیں تو بہت اچھی اچھی ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر جب تک ہم یہ صفات پیدا نہیں کریں گے، ایمان آخرت پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، اور لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کا جذبہ، اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا جذبہ، اور معاہدوں کی پابندی کرنے کا جذبہ، اور ہر طرح کی مشکلات میں صبر کا جذبہ، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں ہمارا شمار سچے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم آیت تھی، اس لیے میں نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ ایک اور حکم اللہ نے اسی صورت میں، اسی پارے میں اللہ نے رمضان کے روزے بھی ہم پہ فرض کیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا، تاکہ جو تمہاری بریکیں فیل ہو گئی ہیں نا، پورے سال اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے رہتے ہو، حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا، تو اللہ حلال بھی ہم سے چھڑوا دیتے ہیں، کیونکہ جب حلال بھی انسان چھوڑ دے گا تو حرام کا چھوڑنا آسان ہوگا۔ تو جو رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے گا کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو، اس کو تو تقوی ملے گا، جو اس نیت سے نہیں رکھے گا تو اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ روزے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن جو حکمت تھی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ اس نیت سے رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو، اور تہجد اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے اور ہم سے برائیاں چھوٹ جائیں۔
اسی میں پارے میں اللہ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اس کی دعا، قبول کرتا ہوں. دیکھیں رمضان کے ساتھ اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روزہ، رمضان اور دعا ان کی آپس میں بہت مناسبت ہے. اس لیے رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے. بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ تو ساری ضائع جا رہی ہیں. اس لیے وہ دل لگا کے دعا مانگتے بھی نہیں ہیں، ایسے سرسری مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز ٹرائی کر کے دیکھ لینا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے قبول ہو. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کس طرح سے قبول کر رہا ہے. قبول لازمی کرتا ہے وہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور بھیک مانگیں اور اللہ نہ دے. دنیا میں جب کوئی چھوٹا سا سخی بھی ہو نا، اس کے سامنے کوئی فقیر ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پکڑا دیتا ہے اس کو. تو یہ اللہ سے کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ آپ کو دے نا؟ تو یہ جو سوال ہے نا کہ ہم مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دے چکے ہیں. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دعائیں مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے اور پھر ایک دن آ کے بولتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں اور اللہ قبول نہیں کرتا. تو نبی نے فرمایا اس دن سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو دیکھیں اس نے کیوں کہا میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں کرتا، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے اللہ کر رہا تھا قبول. وجہ اس کی یہ کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے نا اس طرح قبول نہیں ہوتی. اگر اس طرح اللہ قبول کرنا شروع کر دے کہ آپ نے کوئی چیز مانگی اسی وقت مل جائے، پھر تو ساری دنیا مسلح لے کے سنبھال لے اور دعائیں ہی مانگتی رہے، وہ سارے کام کاج چھوڑ دے. تو اللہ نے کچھ معاملہ غیب کا رکھا ہے، قبول کرتا ہے لیکن اپنے انداز سے کرتا ہے. اب وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں قبول کرنے کے. آپ ایک چیز مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ نہیں دیتا، اس کا آلٹرنیٹ اس سے اچھا دے دیتا ہے. آپ کو اس لیے نہیں پتا چلتا کہ یہ قبول ہوئی ہے کیونکہ آپ نے تو جو مانگی ہوتی وہ ملی نہیں ہوتی. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو اس سے اچھی آلٹرنیٹ تمہیں جو چیز ملی ہے وہ تمہاری دعا کی وجہ سے ملی ہے. بعض دفعہ وہ چیز نہیں ملتی، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. اب مصیبت ہم نے آتے ہوئے دیکھی نہیں ہوتی تو ٹلتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں. وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے مصیبت اس پر آنی تھی اور میں نے اس کی دعاؤں کی وجہ سے مصیبت ٹال دی ہے. اور کچھ نہیں تو کم سے کم دعا اجر کے طور پر قیامت کے دن محفوظ ہو جاتی ہے وہ. تو یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کیسے قبول کرتا ہے. تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اسی صورت میں اللہ نے ایک بہت اہم حکم یہ بھی دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور حکام کو رشوتیں کھلا کے کسی کا حق نہ مارا کرو. یہ بھی لگتا ہے بہت پرانی بدعت ہے، ہمیشہ سے دنیا میں رائج رہی ہے کہ حکمرانوں کو، ججز کو، عدلیہ کو پیسے کھلا کے ان سے ظلم کروانا، کسی کا حق مار لینا. تو اللہ نے کہا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور کھلاؤ بھی نہیں ناحق طریقے سے، یعنی رشوت بھی مت دو کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کہ کسی کا حق جو ہے تم دبا لو. اسی صورت میں اللہ نے حج اور عمرے کے حکام بھی بیان کیے اور فرمایا کہ حج جو ہے فمن فرض فیہن الحج، جو بھی حج فرض کر لے گا اپنے اوپر. عمرے کا بھی یہی حکم ہے، علماء نے بیان کیا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو آپ احرام عمرے کا باندھیں یا حج کا احرام باندھیں، 3 پابندیاں آپ کے اوپر احرام کے بعد آ جائیں گی. کوئی بیہودہ بات زبان سے نہیں کرنی آپ نے، نہ کوئی عمل کرنا ہے. ولا فسوقا، اور کوئی فسق و فجور کی بات، اور ولا جدالا، اور کوئی جھگڑا. احرام کی حالت میں جھگڑا کرنا، چیخ و پکار کرنا، یا کوئی بیہودہ بات کرنا، یا کوئی گناہ کرنا، یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے، اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو احرام میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب حج یا عمرے کے سفر پہ جایا کرو نا تو زاد راہ لے کے جایا کرو. یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توکل کا غلط مفہوم جو ہے نا اس پہ رد کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں توکل یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کریں گے.
نہ وہ کمانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا ہمیں، تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ پھر وہاں جا کے جب بھوک سے برا حال ہوتا تو ادھر ادھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے جا کے۔ تو کانسیپٹ ہی غلط تھا نا، اللہ تو کھلائے گا لیکن اللہ پہلے جو آپ کا کام ہے وہ تو کرو آپ۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جیسے ہم کسی سیٹھ کے گھر جا رہے ہوں دعوت پہ تو سیٹھ کھلائے گا نا وہاں بٹھا کے ہمیں، تو ہم بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے تو اللہ ہی کھلائے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کھلاؤں گا کہ آسمان سے من و سلوہ اتاروں گا؟ اگر تم اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہو تو وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، اللہ نے ہی انتظام کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ راشن دال پانی لے کے جایا کرو حج کے سفر پہ، تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے۔ کیوں؟ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر زاد راہ وہ تقوی ہے۔ تو اگر تم خالی ہاتھ گئے اور وہاں لوگوں سے بھیک مانگ کے تقوی ہی ختم کر دیا تم نے، کیونکہ بھکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، تو تقوی ہی پہ سودے بازی کر لی، تو جو چیز سیکھنے جا رہے ہو وہی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے تم۔ تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا کسی شخص کا بھیک مانگنا پسند نہیں ہے، حج کے سفر میں بھی۔ تو آپ سوچئے کسی کنٹری کا بھکاری ہونا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ملک کو بھی ہمیں ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اکنامیکلی اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج دنیا میں جو اکنامیکلی کمزور ہے نا وہ بڑی طاقتوں کا غلام بن جاتا ہے، اس پر پھر بڑی طاقتوں کی پالیسیاں چلتی ہیں، پھر وہ تقوی ختم۔ ہمارے ملک میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بڑے طبقے سے تو وہ کہتے ہیں بھائی اوپر کا دباؤ ہے، اور پھر وہ ہمارے حکمران جواب یہ دیتے ہیں بھائی جن کا کھاتے ہیں ہم تو ہمیں پالیسیاں بھی انہی کی چلانی پڑیں گی، قرضے لیتے ہیں ہم ان سے تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی۔ تو وہ ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو۔ ہمارے ملک میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، NGOs یہ کام کر رہی ہیں بہت ساری، خاندانی نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دیے۔ جو عدالتی خلا پاکستان میں آیا ہے جنرل مشرف کے دور میں، یہ بھی گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے جنرل مشرف سے کام، کہ بھئی اس کو ختم کرو، عورت کو بھی ڈیورس کا حق دو، تاکہ تمہارا خاندانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو جائے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ہی ختم ہو جائے۔ تو جب آپ اکنامیکلی مضبوط ہوتے ہیں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کنٹری کو بھی اور اپنے ذات کو بھی اکنامیکلی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور ایک حکم دیا ہمیں۔ مشرکین مکہ ایک اور گڑبڑ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو صحابہ کو بھی اشکال ہوا تھا کہ ہم جب حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے تاجر آیا کرتے تھے حج کے سفر میں، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو جس کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ تو پھر یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں اس سے بارگیننگ کرنی ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، کیونکہ ایک پروڈکٹ یہاں سستی ہے مصر میں مہنگی ہوگی، ایک پروڈکٹ شام میں مہنگی ہے یہاں سستی ہوگی۔ تو تاجروں کی ملاقات ہوتی تھی، تو بہت سارے صحابہ تو تھے ہی تاجر، تو جب وہ حج کے سفر پہ آتے تو ان کو بزنس کا بھی بڑا موقع ملتا اور ان کا بزنس چمکنا شروع ہو گیا۔ تو ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ تو دین میں ہم دنیا کو شامل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور یہاں ہم کروڑ پتی بن کے جا رہے ہیں، بزنس بھی ہو رہا ہے ہمارا۔ تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو غلط ہے۔ تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی غلط نہیں ہے، تم اللہ کے گھر میں کی زیارت کے لیے جاؤ اور بزنس بھی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جب تم حج یا عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرو، فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس سے بھی کتنی یہ اہم آیتیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامیکلی معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حج تو یعنی اب ہمیں پتہ چلتا ہے، اب آپ یہاں جب آتے ہیں حرمین میں تو افسوس ہے کہ یہاں بھی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی فروخت ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کوئی اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی ہے۔ یعنی حج اور عمرے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا مسلمان تاجروں کو، وہ بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جو ہے وہ یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے بہت سے مسلمانوں کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بہت انہوں نے دولت کمائی، پیسہ کمایا، لیکن یہ تو خالصتاً یہاں تو غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے۔ تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہے جو ہم تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ حج میں تجارت کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اکنامیکلی مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تجارت کی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کتنی حیثیت ہے۔ 2-3 آیتوں کا میں انشاءاللہ تفسیر کر کے اب آج کے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ نے ہمیں اکنامکلی مضبوط ہونے کا تو حکم دیا، لیکن غریب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی، اور غریب کو ناکام سمجھنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اکثر دولت عموماً غیر مسلموں کے پاس ہوتی ہے، اور مسلمان خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی اکثریت غریب تھی، تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں محبوب کر دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جو غریب ہیں، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان غریبوں کو بھی تسلی دی کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی پہ چلے گا، اس کا مقام اونچا ہوگا۔ تو دولت کے بعد اگر آپ اترانا شروع کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کا مدار دولت پر نہیں ہے، آخرت میں کامیابی کا مدار تقوی پر ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، غریب ہے، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس دولت ہے مگر آپ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں تو آپ قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اگر کوئی امیر آدمی اپنی دولت پہ اتراتا ہے، غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو اللہ نے بتایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دولت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے تمہیں حج میں تجارت کی اجازت دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی تجارت کرے گا تو کروڑ پتی بن جائے گا، تو محنت کرو، بنے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا۔ تو جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ نہ اترانا بنتا ہے اور نہ مذاق اڑانا بنتا ہے۔ تو یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے نافرمان دنیا میں آئے، بہت دولت کمائی ہے انہوں نے، تو اس پہ اترانا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ بیلنس حکم اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بھی بیان کیے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ طلاق دے کے چھوڑتے رہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا بعد میں دی ہو، اسی وجہ سے چاروں اماموں کا، صحابہ کا اجماع ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس پر میں کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ تفسیر کے لیکچر میں جب میں نے جو میرے تفسیر قرآن کے لیکچر میں یہ آیت جب آئی تھی تو میں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ، حدیث کے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ پورے حوالے بھی دیے تھے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ 3 طلاق کا مسئلہ امت میں اجماعی رہا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی اہل حدیث عالم فتویٰ دے دے کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی وجہ سے زوجہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ قرآن نے بہت کلیئر صاف طور پہ بیان کر دیا ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ 2 طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، لیکن تم بیوی سے پیسے نہیں لے سکتے، مہر کے پیسے واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ ایک صورت میں مہر کے پیسے واپس لے سکتے ہو، وہ صورت یہ ہے کہ طلاق کا مطالبہ بیوی کی طرف سے ہو، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ جب مرد خود سے طلاق دیتا ہے تو یہ لفظ یہ طلاق کہلاتا ہے۔ مطالبہ اگر بیگم کی طرف سے ہوگا، آپ رکھنا چاہ رہے ہو، وہ نہیں رہنا چاہ رہی، وہ اگر مطالبہ کرے گی تو چونکہ مطالبہ وہ کر رہی ہے تو اس بیس پہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو تم واپس مہر لے سکتے ہو۔ یعنی میاں یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو تمہیں رکھنا چاہتا ہوں، تم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، یعنی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو، اس بیس پہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو ایسی کنڈیشن میں اللہ کہتے ہیں تم مہر واپس لے سکتے ہو۔ تو اس پہ میں کلپ بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں ابھی چند دن پہلے، کہ اس کا یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کا ایک سیٹ اپ چلا دیا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہی عورت کو ڈیورس پکڑا دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، ایک چیز تنسیخ نکاح ہوتی ہے کہ اگر شوہر بیسک حقوق ہی بیوی کے ادا نہیں کر رہا اور پھر اس کے طلاق کے مطالبے پر طلاق بھی نہیں دے رہا، یعنی ظلم کر رہا ہے اور عورت کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر عورت اگر کورٹ میں ثابت کر دیتی ہے گواہوں سے، کیونکہ کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کرے، یہ تو ایسا ہی ہو گیا میں دعویٰ کروں فلاں نے چوری کی ہے اور میرے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کروں گا، تو ظاہر صبر کروں گا یا گواہ تلاش کروں گا، یہی کروں گا میں۔ ایسے تو بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے، تو ایسے تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر پہ جھوٹے الزام لگا کے اس سے جو ہے نا نکاح ختم کروا لے گی۔ تو اس لیے شریعت میں ہر دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے، باقی 100% انصاف تو پھر آخرت میں ہی ہوگا۔ تو وہ کیس کرے کہ بھائی یہ میرا بیسک نفقہ ادا نہیں کر رہا ہے، یا یہ کہ کوئی مرد خدا نخواستہ نامرد ہے، کوئی شادی کے بعد پتہ چلا بھئی یہ تو یعنی مرد ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں جو ہے عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے۔ تو اس میں عورت گواہوں سے ثابت کرے، اس میں بھی ایک کورٹ پہلے کوشش کرے کہ شوہر کو بلا کے کہ بھئی تم ڈیورس دو، نہیں دیتا
تو پھر عدالت بھی چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں نکاح فسخ کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر خوب سمجھ لیں کہ پھر عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو شوہر اگر خلا دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو پھر عورت کو مجبور کیا جائے گا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر. اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں, وہ میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بیان کروں گا. لوگ ایک سوال بڑا کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, مرد کو تو اجازت دی ہے, جب چاہے چھوڑ دے, عورت کو اجازت نہیں ہے. تو اس کے میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. کسی وقت میں انشاءاللہ ایک الگ سے اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ مرد کو مکمل اختیارات کیوں دیے اور عورت کو کیوں نہیں دیے, اس میں حکمتیں کیا ہیں. وہ جب حکمتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسلام سے اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ ایک بہرحال طے شدہ حقیقت ہے کہ اسلام میں عورت کے پاس آنے کا رائٹ ہے, جانے کا رائٹ نہیں ہے. وہ جائے گی شوہر کی مرضی سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے شوہر کو وہ چھوڑ دے. آج کل کے بہت سارے اسلامی کنٹریز جو سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں وہ خواتین کے حقوق پہ نام کے پہ ان کو آزاد کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں اینڈ میں نقصان عورت ہی کا ہونا ہے, کیونکہ جب مرد کو پتہ ہوگا کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے خلا لے کے میری مرضی کے بغیر بھی جا سکتی ہے, تو پھر مرد شادیاں کرنا ہی چھوڑ دیں گے, اور پھر شادی کر کے بھی بیوی سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے. ان کو ہر وقت گرل فرینڈ والا احساس پیدا ہوگا کہ جیسے گرل فرینڈ بریک اپ کر سکتی ہے بیوی بھی کر سکتی ہے. تو آج ہماری سوسائٹی میں جو عورت سے مرد محبت کرتا ہے, ان کے لیے اتنا کچھ خرچ کرتا ہے, ان کو جو ہے ان سے اولاد چاہتا ہے, تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. یہاں کچھ خواتین مثالیں دیتی ہیں فلاں مرد ظالم ہے, فلاں مرد ظالم ہے. تو سارے مرد ظالم نہیں ہیں. قانون چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہی ہیں, مگر اس کی بیس پہ قانون چینج نہیں ہو جاتا کہ آپ جو ہے وہ سارا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد کر دیں. تو میجورٹی مردوں کی الحمدللہ وہ عورت کو رکھتی ہے, ان کے حقوق دیتی ہے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا. تبھی ہمارا خاندانی نظام غیر مسلموں سے بہت اچھا ہے. غیر مسلموں میں ڈیورس کا حق عورت کے پاس بھی ہے, مرد کے پاس بھی ہے. تو آپ ان کا خاندانی نظام دیکھیں تو صحیح جا کے ہوا کیا ہے, پورے خاندان ہی ختم ہو گئے ان کے. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے, جس کی وجہ سے خاندانی نظام بچا ہوا ہے. تو اگر یہ اختیار مرد کے ہاتھ میں رہے گا تو خاندانی نظام بچا رہے گا. مرد کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پورا نظام یہ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا, اور جو وہ رشتے سب ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے کچھ مذہبی اسکالر جو ہے وہ سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان تحریکوں سے ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونے چاہیے. ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے, اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ, کہ شوہر طلاق کے بعد بیوی سے پیسے نہیں لے سکتا مہر کے. ہاں بیوی اگر مطالبہ کر رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں بارگیننگ کر کے وہ شوہر طلاق دے دے اور اس سے مہر کے پیسے واپس لے لے. تو دونوں اپنی رضامندی سے اگر یہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس, اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور آیت بس میں پڑھ کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عدت کے حکام بھی بیان کیے. طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے 3 مینسز, 3 دفعہ حیض آئے, اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. جب طلاق ہو جائے اگر مینسز آ رہے ہیں تو 3 مینسز. ہماری سوسائٹی میں آج خواتین نے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں, عدت کے حکام ختم ہو گئے. شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں. اور وہی بات ہے لبرلزم اور سیکولرزم کہ بھئی جب مرد کیوں عدت نہیں گزارتا, جب مرد نہیں عدت گزارتا بیوی کے مرنے پر تو عورت بھی نہیں عدت گزارے گی. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. مرد اور عورت میں فرق اللہ نے رکھا ہے, فزیکلی فرق رکھا ہے, تو ان دونوں کو ایک جیسے آرڈر کیسے دیے جائیں گے؟ تو نسب کا تعلق تو عورت سے ہوتا ہے, نسب میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. تو صرف نسب نہیں, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے عورت کو عدت کا حکم دیا. تو شوہر کی ڈیتھ کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت بہر صورت گزارنی پڑے گی, چاہے وہ 99 سال کی کیوں نہ ہو. اس میں جوان اور بوڑھی عورت میں اللہ نے فرق نہیں کیا. اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو 3 مینسز عدت گزارنی پڑے گی. اور عدت میں کیا ہوگا کہ شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہے, وہاں سے باہر نہیں نکلنا, اور زینت اختیار نہیں کرنی. ہاں اگر طلاق رجعی ہے, 1 یا 2 طلاق مرد نے دی ہے, تو چونکہ اس میں نکاح ختم نہیں ہوتا تو پھر عورت زینت اختیار کر سکتی ہے. لیکن گھر سے نکلنے پر تو دونوں صورتوں میں پابندی ہے. گھر سے بہت شدید مجبوری میں تو نکلا جا سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, کوئی ہاسپٹل اچانک جانا پڑ گیا, یا کوئی کسی عورت کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے بیچاری کا, وہ بھوکی مرنے کا خطرہ ہے, تو پھر دن میں وہ روزگار کے لیے مجبوراً جا سکتی ہے پردے کی پابندی کے ساتھ, اور جتنا جلدی ہو واپس گھر میں آئے. اگر روزگار کا ایشو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے. تو ہاں کوئی خاتون اگر پریگننٹ ہے تو پھر بچے کی ولادت سے عدت ختم ہو جائے گی, چاہے وہ فوراً ہی بچہ پیدا ہو جائے. جیسے طلاق ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت عدت ختم. ادھر
شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا اگلے ہی مرحلے میں، تو فوراً عدت ختم ہو جائے گی اس کی. تو یہ جو ہے جو حمل والی عورت کی عدت اللہ نے بیان کی ہے. تو آج ہماری خواتین نے عدت کے حکام کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں، وہ عدت ہی نہیں پوری کر رہی ہوتی ہیں اس کو. تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو حکام دے دیے ہیں، آپ کی مرضی اس پر عمل نہ کرے، قیامت میں حساب اللہ خود ہی لے لے گا. تو یہ چند احکامات تھے جو اہم احکامات تھے اس دوسرے پارے میں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ میں پراپر اپنی مسجد میں جو میں تراویح کے بعد درس دیا کرتا تھا وہیں سے انشاءاللہ شروع کر دوں گا. وما علینا الا البلاغ.